ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا پر واقعی حکومت کون کر رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، یا وہ جن کے نام تک ہم نے کبھی نہیں سنے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خفیہ گروہ صدیوں سے پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہم سب کی زندگیوں کو خاموشی سے کنٹرول کر رہا ہے؟ آج ہم اسی راز کا پردہ اٹھانے والے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایلومیناٹی پر، ایک ایسے گروہ کی کہانی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ کبھی ختم ہو چکا تھا، اور کچھ کہتے ہیں یہ لوگ آج بھی ہم پر راج کر رہے ہیں۔ The populace is ready for the new world order. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلومیناٹی کی پوری تاریخ، ان کے مقاصد، ان پر لگنے والی پابندی، ان کے خفیہ راز اور ان سے جڑی سازشی تھیوریز پر بات کریں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1776 میں جرمنی کے ایک علاقے بواریا سے، جہاں ایک پروفیسر ایڈم ویشپ ایلومیناٹی نام کی ایک خفیہ تنظیم بناتا ہے۔ The order of the Illuminati was born. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ گروہ شروع میں شیطانی نہیں تھا جیسا کہ آج سوشل میڈیا پر سمجھتے ہیں۔ ایلومیناٹی کا اصل مقصد تھا انسان کو عقل سلیم کی طرف لانا، علم کی اہمیت بڑھانا، توہمات اور جھوٹی باتوں کو ختم کرنا، سیاسی ظلم و جبر کم کرنا، بند دماغی کی سوچ بدلنا، معاشرے میں آزادی کو فروغ دینا۔ ایڈم ایک ایسا معاشرہ چاہتا تھا جہاں بادشاہ کا بھیجا ظلم نہ ہو، مذہب کو ظلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے، لوگ خود سوچیں، تحقیق کریں اور سوال کریں۔ ان کا مقصد تھا ایک باشعور، سمجھدار اور روشن خیال سوسائٹی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا، یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی تھی۔ اس کے ممبر بھی مختلف لیول سے گزرتے تھے، بالکل فری میسنز کی طرح۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فری میسنز کیا ہے؟ فری میسنز بھی ایک سوسائٹی ہے جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ فری میسنز کی بنیاد قرون وسطیٰ کے کاریگروں اور سنگ تراشوں میں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو یورپ کے بڑے گرجا گھر اور قلعے بناتے تھے۔ ان کے اصول تھے بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد، سچائی، مضبوط کردار اور ایک خالق پر ایمان۔ ایلومیناٹی نے انہی اصولوں کو ماڈرن انلائٹمنٹ یعنی علم اور روشن خیالی کے خیالات کے ساتھ ملا کر ایک نئی خفیہ تحریک بنائی۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ایلومیناٹی پر آخر پابندی کیوں لگی؟ 1785 میں صرف 9 سال بعد ایلومیناٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اصل وجہ تھی ایلومیناٹی نے طاقتوروں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تھا سیاسی خطرہ، بادشاہت کا ڈر۔ ایلومیناٹی بادشاہت کے خلاف تھے، وہ عوام کو بیدار کر رہے تھے۔ The crowds grow louder every moment. We must flee. وہ ایبسلیوٹ پاور کے خلاف تھے۔ حکومت کو لگنے لگا اگر یہ نظریات پھیل گئے تو سلطنتیں گر جائیں گی، لوگ انقلاب لے آئیں گے۔ لہٰذا ایلومیناٹی کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے مذہبی خطرہ، چرچ کا خوف۔ اس زمانے میں کیتھولک چرچ معاشرے کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایلومیناٹی عقل کی بات کرتے تھے، مذہبی عقائد کے خلاف تھے اور چرچ کے اختیار کو چیلنج کر رہے تھے۔ اب چرچ نے کہا یہ لوگ ہمارے طاقت کے نظام کو کمزور کر رہے ہیں، لہٰذا چرچ نے دباؤ ڈالا اور ایلومیناٹی پر پابندی لگوا دی۔ اب یہاں حکومت کے ہاتھ لگے ایلومیناٹی کے کچھ خفیہ رسومات، دستاویزات، ان کے ریچولز، ان کی خفیہ میٹنگز، ان کے کوڈ نیمز، ممبرز کی فہرست اور منصوبے۔ جب یہ ساری چیزیں حکومت کے ہاتھ لگیں تو اسے بغاوت سمجھا گیا، اور 1785 میں ایک حکم جاری ہوا، تمام خفیہ تنظیمیں، خاص کر ایلومیناٹی پر پابندی لگا دی گئی، اور یوں ایلومیناٹی زمین دوز ہو گئے۔ اور یہیں سے ایک نیا سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تھے تو پھر آج بھی ان کا نام زندہ کیوں ہے؟ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر 1785 میں ایلومیناٹی ختم ہو گئے تھے تو پھر 19ویں صدی میں ان کا نام دوبارہ کیوں مشہور ہوا؟ کون تھا جس نے اس تنظیم کی کہانی کو دوبارہ زندہ کیا؟ کیوں لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی سیاست، فلموں، میوزک، جنگوں، ٹیکنالوجی اور عالمی فیصلوں سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایلومیناٹی آج کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نیا مرکز یونائٹڈ اسٹیٹ ہے۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق یہ گروہ دنیا کے کئی حصوں میں کام کر رہا ہے۔
ایک عربی رائٹر ہیں اسماعیل شفیع. ان کے مطابق USA سمیت دنیا کے 10 بڑے ممالک میں ایلومیناٹی سے جڑے لوگ موجود ہیں اور اس میں خواتین کا کردار بہت نمایاں ہے. خواتین اس گروہ سے بہت تیزی سے جڑ رہی ہیں. یہ گروہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ سوال مت کرو، ہم تمہیں طاقت دیں گے، پیسہ دیں گے، ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے، بس ہماری ہدایات پر چلو. عام لوگ ہمارا مقصد سمجھ ہی نہیں سکتے. اب یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ ایلومیناٹی لوگوں کو کیسے لالچ دیتا ہے. جو بھی اس گروہ میں شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بھاری رقم، مہنگی گاڑی، مہنگا گھر، مکمل سپورٹ، بہترین یونیورسٹیوں میں داخلے اور زندگی بھر کی سہولتیں دیں گے. اسی لیے سیاستدان، وکیل، بزنس مین، آفیسرز اور امیر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہے ہیں؟ جواب سمپل ہے، پیسہ، طاقت اور مستقبل کی گارنٹی. I can shape your entire future. جب کوئی کہے کہ میں تمہارا پورا مستقبل بنا سکتا ہوں تو لوگ فوراً اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایلومیناٹی سے خطرہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ سچ میں دنیا پر قابض ہو جائیں تو اس سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اگر صرف ایلومیناٹی دنیا پر قابض ہو جائیں تو اس سے 3 بڑے نتائج آ سکتے ہیں. ریلیجنز کا خاتمہ، جنگیں، برائیوں کا پھیلاؤ. یہ لوگ ریلیجنز کے خلاف ہیں. یہ تمام مذاہب کو کمزور کریں گے، چاہے وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، یہ سب کے لیے خطرہ ہیں. اس کے بعد جنگیں، خوف اور ایبسلیوٹ کنٹرول. آزادی ختم، ہیومن رائٹس ختم، ڈکٹیٹرشپ بڑھے گی، جنگیں بڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد ہے برائیوں کا پھیلاؤ. ایلومیناٹی کے مکمل کنٹرول میں فحاشی، غلط سرگرمیاں، غلط مواد، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، لالچ، جسمانی خواہشات عام ہو جائیں گی. روحانیت ختم ہو جائے گی. انسان صرف دنیا کا غلام بن کے رہ جائے گا. ایلومیناٹی کی اصل سچائی کیا ہے؟ کیا یہ ختم ہو چکے ہیں یا آج بھی زندہ ہیں؟ شاید دنیا کبھی مکمل سچ نہ جان سکے، لیکن ایک بات یقینی ہے، جہاں راز زیادہ ہوں وہاں کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی.